نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعازم لي نورا اللهم أعطني نورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے جی، آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء شروع کریں گے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. آج ہم انشاءاللہ اسی میں ذکر بھی کریں گے جوڑوں کا. لیکن اس میں بھی جیسے بنیادی احکامات ہم نے سارے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیے. اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ پچھلے جو امتیں تھی ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے، جس کو ہم یہود و عیسائی کہتے ہیں آج کل، جیسے نام جو ہے اس کا، کیونکہ یہی پہلی امت مسلمہ تھی. ان کا ذکر زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ کچھ شریعت کے احکامات بھی ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد اب ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے. اب اور بہت زیادہ احکامات جو ہے وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہے. اب یہاں پہ یہ کہ آپ کیسے معاشرے میں کرنا کیا ہے، وہاں پہ موسٹلی یہ تھا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہاں پہ یہ ہوگا کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن جیسے خاص کر جو معاشرے میں کس قسم کے لوگ ہیں ان کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے، اور خاص کر سورہ نساء میں جو ہے وہ کمزور طبقے کو کیسے اوپر اٹھانا ہے، ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کا کمزور طبقے کا دوسرے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں معاشرے کے، اس پر ان کے کیا کیا حقوق ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اسی طرح کچھ احکامات سورہ نساء میں ہے، کچھ سورہ مائدہ میں ہے. سورہ نساء میں یہ کہ نام جیسے نساء کا مطلب عورتیں ہیں، تو عورتوں کے حقوق پہلی دفعہ وراثت میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ عورتوں کے حقوق کا کچھ، ہم نے پیچھے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے کچھ پڑھا ہے، تو وہ بنیادی ان کے کچھ عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسئلے تھے اس کا ذکر تھا. اب یہاں پہ یہ کہ کچھ عورتوں کو جو وراثت میں حصہ ہے وہ پہلی دفعہ یوں سمجھے کہ فرض کیا گیا، اور وراثت میں تاریخ میں پہلی دفعہ عورتوں کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا ذکر ہوگا. دوسرا یہ کہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے یہ خطبہ نکاح میں شامل ہے. تو بہت ہی خوبصورت شروع کی، صرف ابھی پہلا رکوع ہی آج کے لیے میں نے پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ بات کرنا ضروری ہے. ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے بھی، اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل بھی کرنا ہے، اس پر ہم عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ بس میری کوشش ہے کہ جیسے سورہ نساء شروع کیا ہے تو ہم اخلاق سے ہی ریلیٹڈ انشاءاللہ، جیسے جس کو ہم حسن اخلاق کہتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ہم شروع کے جو وارم اپ کے جو لیسنز ہوں گے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. جیسے آج ہم نے صبر پہ بات کر لی، اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم شکر پر بات کریں گے. تو یہ ویسے ہی
बहैसियत मोमिन और खासकर एक औरत होने के नाते ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। सब्र को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाए। और ऐसे ही अभी आज की जो आयात हम शुरू के, सूरह निसा के 10 आयात शुरू के, बहुत अहम है। पहला रुको, इसको अगर आप सही से समझे, इसका मतलब समझे, इसको अपनी जिंदगियों में शामिल कर ले, तो ये बहुत हमारा हर रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा, हमारी रिश्तों में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। हम अपने फर्ज को अगर समझे, औरत होने के नाते बहुत हमारे पर फराइज है, क्योंकि हमसे ही जैसे मर्द है उस पर बाहर का सारा बोझ डाला गया है, ऐसे ही औरत पर घर और अपनी औलाद की तरबियत का बहुत बड़ा बोझ डाला गया है, जिम्मेदारी डाली गई है। ये जिम्मेदारी अगर हम ठीक तरह से नहीं निभाएंगे तो हमसे पूछ होगी। इस दुनिया में तो हमें लगता है ना कि हम जैसे औलाद अगर हमारी नाफरमान निकलती है, या वो अगर उनका अमल ठीक नहीं है, या जो भी मसले मसाइल आते हैं, उसको हम अपने से रिलेट नहीं करते कि ये मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। कौन सी माएँ हैं जो मानती है? मानती ही नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा जो कुछ भी करता है वो हमने जो कुछ सिखाया होता है, जैसा माहौल हमने उसको दिया होता है, वो उसी के मुताबिक वो ग्रो करता है और वही कुछ वो सीखता है, और उसी के मुताबिक फिर वो आगे अमल करता है। और वो हमें देखता है कि मेरी माँ किसके साथ कैसा कैसा मामला कर रही है। वही चीजें जब वो बड़ा होता है तो उससे रिफ्लेक्ट होती है, लड़का या लड़की दोनों। तो ये हमने ख्याल रखना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझना है। ये जिम्मेदारी अगर एक औरत समझ ले तो फिर ऐसे खूबसूरत इंसान पैदा होंगे, लड़का हो या लड़की, जो आगे जाके बहुत खूबसूरत खानदान चलाएंगे। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा जो है वो खूबसूरती की तरफ जाएगा। मसला ये है कि आजकल की औरतों ने, एक तो ये कि सबसे पहले किसी ने वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया, हमें हमारे फराइज का किसी ने नहीं बताया, बताया भी है तो उस तरीके से नहीं बताया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी हमारे हवाले की है, वो ड्यूटी छोड़कर हम और बहुत सारी ड्यूटियों के चक्करों में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जो असल हमारा जो बुनियादी जिम्मेदारी थी, बुनियादी फर्ज जो हमारा था, वो हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जवाल की तरफ जा रहा है। हमारे मुआशरे में ऐसे नौजवान नहीं पैदा हो रहे हैं जो कि आगे जाके एक अच्छा मुआशरा चला सके, जो कि मजबूत हो हर लिहाज से, जो सब्र बर्दाश्त से काम ले सके, जो कि सख्तियों में काम कर सके। ऐसे नौजवानों की कमी है, मर्द औरत दोनों की। कोई मसला आता है वो फौरन वो बैठ जाते हैं, वो किसी मसले को टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उस लिहाज से तरबियत नहीं हुई। तो ये आज से आप लोग तहैया कर लें कि आपने सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करना है, अपने बच्चों की आपने ऐसी तरबियत करनी है कि आगे जाके ये ऐसे ही एक खूबसूरत फैमिली चला सके। अगर बच्चियां हैं तो और बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि उन बच्चों की आप ऐसी तरबियत कर सकें जो कि आगे जाके खूबसूरत घर चला सकें, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का पता हो, जो सिर्फ इस मसले में ना पड़े हो क्या खाना है, क्या खिलाना है, क्या पकाऊंगी। ये इंतहाई एक जाहिलाना सोच है। हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी चक्कर में गुजर जाती है। इस चक्कर से हमने निकलना है। अपने बच्चों की हमने ऐसी तरबियत करनी है कि अगर किसी दिन कुछ ना भी हो तो उन बच्चों को हम बैठा के हम कह सकें कि आओ बच्चों, आज कुछ ऐसा खास था नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो सालन हो, प्याज हो, टमाटर हो, कुछ भी आप उन बच्चों के सामने रखें और आप खुशी खुशी बच्चों को जमा कर सके कि आज हमने रोटी के साथ हम प्याज खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रिस्क दिया हुआ है। हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं दिया हुआ। ये तरबियत होती है। जब हम ये सिखाते हैं, ओहो, हर वक्त जब हम खुद ये कहते हैं ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो क्या होगा, ओहो तो ये क्या जिंदगी है, तो ये किस किस्म की जिंदगी है, तो कितना अरसा हो गया तो ये नहीं खाया, तो इसका दिल चाह रहा है, तो वो बच्चे हमसे यही सीखते हैं। उनको लगता है कि जब जिंदगी का मकसद यही है, जिंदगी का मकसद यही है कि बहुत सारा कमाएं और बहुत सारा घर लेके आए और फिर अच्छे अच्छे तरीकों से उसको पकाएं और वही खाएं बस, और फिर घंटों तक सोते रहें। उनको लगता है ये जिंदगी है। वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो हमसे सीख रहे हैं। तो वो सब्र पर किस चीज पर करेंगे जब हम उनको सिखा ही नहीं रहे? ये जिम्मेदारी है हमारी,
ماں کی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکے کہ وہ کم میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کم اور زیادہ یہ مقصد نہیں ہے اس دنیا کا، اس زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، جو دین کے فرائض ہے وہ پورے کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور کم پر بھی صبر کرنا، شکر کے ساتھ اس کو کھانا اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مقصد ہے زندگی کا. یہ ہم سے سیکھیں گے ہمارے بچے اور ہم ہی سے سیکھتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے، آج سے یہ تہیہ کر لے. اور ساتھ ساتھ جیسے کلاس ختم ہوتی ہے تو آج اپنے پوائنٹس لکھ لے اپنی ڈائری میں کہ آج سے آپ نے کیا سکھانا ہے اپنے بچوں کو. روزانہ آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جو آپ سے بچے سیکھ سکیں، جو آگے آپ کے ان بچوں کی زندگیوں میں، آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہوں گے، آپ کل نہ ہو تو آپ کے بچے کون سا آپ کا عمل یاد رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خوبصورت ہوں گی. ان پر کوئی مشکل آئے گی تو وہ یہ ایسا ایسا معاملہ کریں گے. اللہ نہ کرے ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ کیا کریں گے. وہ بچے ہمیں دیکھیں گے، ہم سے سیکھیں گے، پھر اس کے مطابق آگے عمل کریں گے. اور ان بچوں کو اگر ہم نے سکھا دیا، چاہے وہ ہمارے 2 بچے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، آپ یوں سمجھے کہ آگے آپ 5 فیملیز آپ تیار کر رہی ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا کام ہے. 5 فیملیز آپ ایسی تیار کر رہی ہے جو آگے اپنی نسلوں کی وہ تربیت کریں گے. پھر ایسے ہی ان 5 فیملی سے آگے، مطلب 5 اگر آپ کے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 2 بچوں کی آگے فیملیز ہوں گی، ان کے آگے 2 بچے بھی ہوں گے، تو یہ 4 اور فیملیز تیار ہوں گی نا. اسی طرح ان 4 بچوں کے آگے اور بچے ہوں گے، تو اسی طرح آپ کے یہ نسل بڑھتی رہتی ہے. یہ سارے آپ کے حصے میں اگر آپ نے ان کو کچھ سکھایا ہو اور ان کی زندگیوں میں وہ شامل ہوگا تو یہ سب کچھ آپ کے حصے میں آئے گا، یہ سارا اجر آپ کو ملتا جائے گا. جیسے جیسے ان کی نسل بڑھتی رہے گی، اینڈ تک، قیامت تک، جیسے آپ کے بچوں سے نسل بڑھتی رہے گی، یہ سارا اجر آپ تک آتا رہے گا. ایسا کام کرنا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتا جائے گا. یہ کوشش کیا کرے بس کہ آپ کا اکاؤنٹ اتنا بھر جائے کہ بس اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. اور جب آپ جائیں قبر میں، اسی اکاؤنٹ میں جب آپ جائیں تو مشکلوں سے وہ نیکیاں سائٹ پہ کر کے آپ اپنے لیے جگہ بنائیں، اتنی نیکیاں جمع کر لیں. تو یہ آج انشاءاللہ ہر قرآن پاک کی ہر آیت میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے، لیکن سورہ نساء میں کیونکہ اسلامی معاشرے کے اور بہت سارے اصولوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. تو اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنے لیے پوائنٹس بھی لکھتے جائیں. اور جب تک آپ لکھیں گے نہیں، آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے نہیں آئیں گے، آپ اپنی فیملیز کی اس طرح تربیت نہیں کریں گے، تو یہ پڑھنے کا اور یہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر رہے اور یہی ساری چیزیں اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے یا خود اس پر عمل کر کے اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ نہیں بن رہے، تو یہ پھر وقت کا ضیاع ہی ہے. کوشش کرنی ہے، کوشش، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. کوشش کریں گے سورہ نساء کی شروع کی 10 آیات بہت اہم ہے اور بار بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت میں جیسے ایک ایک لفظ بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں تشریح کروں گی. یا ایھا الناس، سب انسانوں سے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کرے. یا ایھا الناس، اے سب لوگوں الرٹ ہو جاؤ. جیسے ایک اعلان ہوتا ہے جہاں کوئی اسپیکر سے آواز آتی ہے تو ہم کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے. جہاں پہ یا ایھا ہو تو ایسے ہی الرٹ ہو جایا کریں. اور پھر خاص کر جب ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو اس وقت تو بس بالکل آپ الرٹ ہو کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ سے. یہاں پہ ہے سب لوگوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقو، ڈرو، تقوی کرو، ربکم، اپنے رب سے. کس سے ڈریں، کس کا تقوی کرے، اپنے رب کا. الذی، وہ جس نے، کون ہے رب، وہ جس نے، خلقکم، خلق، پیدا کیا، کم، تم سب کو پیدا کیا، من سے، نفس، نفس جان، واحدت، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. اس رب سے ڈرو
جس نے تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی نفس سے پیدا کیا. اس نفس سے ڈرو, اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا. پھر وہ خلقہ, اور اس نے پیدا کیا, منہا, اسی سے. وہ ایک نفس کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے. وہ خلقہ, اور اس نے پیدا کیا, منہا, ہا جو ہے نفس کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. نفس جو ہے وہ مؤنث ہے, جیسے اردو میں بھی کچھ الفاظ جو مؤنث ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم, وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے مرد اور عورت ہی ہو, وہ کچھ مٹیریلز بھی ہوتے ہیں جو کہ مؤنث کے اس میں آتے ہیں تو اس کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی نفس کے لیے ہا کا لفظ اس آیا ہے. منہا, اور اسی سے پھر پیدا کیا کیا, زوجہا, زوج اس کا جوڑ, ہا اسی نفس سے پھر پیدا کیا اس کا زوج. زوج کا مطلب ہے جوڑ. زوج صرف مطلب میاں بیوی کے لیے نہیں آتا, جوڑے کے لیے آتا ہے. جس کا بھی جوڑا ہو, جس چیز کا بھی جوڑا ہو, اس کے لیے زوج کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. پھر اس کا زوج اسی سے, اسی ایک نفس سے ہی اس کا زوج, اس کا جوڑ بنایا, ٹھیک ہے. وَبَثَّ, اور اس نے پھیلا دیے, منہما, اب ہما آیا ہے, دو ہو گئے نا, پہلے ایک نفس, پھر اسی نفس سے اس کا جوڑ بنایا تو دو ہو گئے, تو دو کے لیے کیا آیا ہے, ہما. منہما, پھر ان دونوں سے اس نے پھیلا دیا کیا, رجالن, رجل ایک مرد, رجالن مرد, کثیرن بہت سارے, ونساءن اور عورتیں. پھر اسی جوڑے سے اس نے پھیلائے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. واتقوا, اور ڈرو, اللہ, اللہ سے, الذی, وہ جس نے, وہ ذات جس نے, جس کے تساءلون, تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تساءلون, تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, بھی, ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے, اس کے واسطے یا ساتھ اس کے, مطلب اس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو اس ذات سے ڈرو. کیسے سوال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جیسے عام الفاظ میں بھی, جیسے ہماری باتیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے چپ کر جاؤ. ایسے ہی ہم, ایسے ہی گپ شپ میں بھی ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے یہ کر دو میرا, اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ میرا کام کر دو. یا ہم جب مانگتے بھی ہے تو اللہ کے نام پر ہم مانگتے ہیں, اللہ کے نام پر دے دو جو مانگتے ہیں. تو اسی کا واسطہ, جب تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو, اس ذات سے ڈرو بھی, صرف ایک دوسرے کو واسطے نہ دیا کرو. والارحام, اور رشتوں کو, رحم, رحم کس کو کہتے ہیں؟ جو خونی رشتے ہوتے ہیں, جیسے رحم مادر ہوتا ہے نا, رحم کہتے ہیں جو یوٹرس کو کہتے ہیں. تو یوٹرس سے کیا مطلب اولاد پیدا ہوتی ہے, پھر اولاد سے اولاد آگے جاتی ہے, تو وہ کیا ہوتے ہیں سارے جو خونی رشتے ہوتے ہیں, اس کے لیے ارحام کا لفظ آتا ہے, رحم سے ہوتا ہے. مطلب ہمارے جس طرف سے بھی ہو, ماں کی طرف سے ہو, باپ کی طرف سے ہو, وہ سارے ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں, اس کے لیے ارحام آتا ہے. والارحام, اور رشتوں کو, تو رشتوں کو کیا مطلب ہے؟ رشتوں کو کاٹنے سے, رشتوں کو توڑنے سے. ڈرو اس ذات سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتوں کو کاٹنے سے. ان اللہ, انا بے شک اللہ, کانا ہے, علیکم, علی جو ہے وہ علا کا ہی ہے, اوپر, کم تم پر, علی جب ملا کے آتا ہے تو علی بن جاتا ہے, علیکم تم پر, رقیبہ, رقیب کس کو کہتے ہیں؟ نگران, نگہبان, جو دیکھنے والا ہوتا ہے, جو نگہبانی کرتا ہے, جو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. رقیبہ, یہ الفاظ بہت اہم ہے. آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت ڈالے, تاکہ انہی الفاظ کو میں نے اکٹھا کیا ہے, اور ان 10 آیات کا پھر میں خلاصہ بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا یاد رکھنا ہے. تو رقیبہ جو ہے اس کو ساتھ ہائی لائٹ کر دے. اور ڈرو اس ذات سے جو کہ اللہ تعالیٰ تم پر, کون سی ذات؟ جو ہر وقت نگرانی کر رہا ہے, جو ہر وقت دیکھ رہا ہے تمہیں, ہر وقت وہ نگہبانی کر رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ ہر وقت اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو رقیبہ کا لفظ آیا ہے. یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی, اور یہ خطبہ نکاح, نکاح کا جیسے خطبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ شامل ہے. کیوں شامل ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک ہی نفس سے. وہ نفس تھے حضرت آدم علیہ السلام, اس کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے خود, پھر اس میں اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک آدم کو رکھتے بس,
اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ زوج کیوں پیدا کیا، جوڑ کیوں پیدا کیا؟ ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یا اس کو لگتا کہ بھئی یہ سارے بندے جو ہے یہ اکیلے اکیلے رہ سکتے ہیں یا بس صرف مرد ہی بس رہیں دنیا میں، تو وہ صرف مردوں کو ہی رہنے دیتا. اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. ایک نفس، ایک بندہ بنایا آدم علیہ السلام، اس نے اپنی روح پھونکی اور پھر اس کو اتنی عزت دی کہ سب سجدے، جو سب فرشتے ہیں ان کو کہا کہ سجدہ کرے، یہ میرا بندہ ہے، میرا خلیفہ ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین. جانشین کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ہمیشہ اپنی اولاد کو جانشین بناتا ہے کہ میرے تخت پر یہ بیٹھے گا. تو اس جانشینی کا مطلب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں، اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے کہ جیسے میں انصاف پسند کرتا ہوں، ایسا ہے جو میرا یہ جانشین ہے، میری کرسی پر بیٹھنے والا ہے، میرے بعد میری کرسی پر یہ، اس کو میں نے یہ اہمیت دی ہے کہ یہ بیٹھ کر یہ کرے، یہ حکومت کرے، یہ چلائیں. وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا بادشاہ ہے. جانشین تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو خود وہ کرتا ہے پھر آگے اسی طرح اس نے اپنے اولاد کو بھی یہی سکھایا ہوتا ہے، آگے اپنے جانشینوں کو یہی سکھایا ہوتا ہے، اپنے خلیفوں کو وہی سکھایا ہوتا ہے. تو وہ کبھی ناانصافی سے کام نہیں لیتا، وہ ایسا بادشاہ ہے. تو اسی طرح اس کے خلیفے کو بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے. اس کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہے، ایسے ہی اس کے خلیفہ کو بھی وہی کام کرنا چاہیے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم نہیں کرتا. ایسے ہی اس کے خلیفہ کو بھی کرنا چاہیے. یہ ساری وہ صفات ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ایک نفس سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور اتنی عزت دی کہ سب جو اتنے مقرب فرشتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ہیں، جو کہ پورے کائنات کا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ چلا رہے ہیں، ان کو ایک ایک کام دیا ہوا ہے. ان سب کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو سجدہ کرو، میرے اس بندے کو سجدہ کرو، یہ اتنا مجھے عزیز ہے، یہ اتنا میرا پیارا ہے، یہ اتنی مجھے اس سے محبت ہے کہ تم سب لوگوں نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اور پھر جو ایک جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی وہ بات ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگی کہ ساری زندگی کے لیے اس کو مردود کر دیا اور اپنے عرش سے اس کو اتار دیا. اور بار بار اس کا ذکر ہمیں بتایا، ہمیں انفارم کیا کہ وہی تمہارا کھلا دشمن ہے اور اسی کے لیے جہنم ہے، اور جو اس کا ساتھی ہوگا وہ بھی جہنمی ہوگا. تو اتنا برا لگا اللہ تعالیٰ کو اس ایک سجدے سے انکار کرنا. کس کو؟ ہم کو. ہمیں بنایا تھا نا. آدم کون ہے؟ ہم آدم کی اولاد ہے. تو اپنی عزت، اپنی اس حیثیت کو پہچاننا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا معتبر بنایا ہے، کتنی محبت سے بنایا ہے، اور کن 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 لوگوں کو، کتنے مقرب لوگوں کو کہا کہ پھر میرے اس بندے کو سجدہ کریں. پھر اگر اس کو منظور ہوتا اور وہ چاہتا تو وہ ایک ہی رکھتا، لیکن پھر کیا کیا اس نے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا، اسی سے اس نے بنایا. الگ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اسی سے بنانے کا یہ مطلب ہے کہ محبت پیدا ہو. جیسے ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے نا بنسبت اور لوگوں کے، کیونکہ وہ ہم سے ہی ہوتی ہے نا، ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں محبت زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی آدم سے اس کا جوڑ نکالا تاکہ ان کی آپس میں محبت ہو، یہ جڑے رہیں، یہ خیال رکھے ایک دوسرے کا، ان کو ایک دوسرے کا احساس ہو، اسی جسم کا حصہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کریں گے، دکھ درد محسوس کریں گے. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ اس کو سمجھنا ہے. اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور پھر ان دونوں جوڑوں سے، اسی جوڑے سے پھر کیا کیا؟ پھیلایا. بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اور مرد، ہم سب آدم کی ہی اولاد ہے، آدم اور حوا کی ہی اولاد ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے ہم ملاتے جائیں تو اینڈ پر جا کر ہم آدم علیہ السلام سے ہی مل جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم سب آپس میں بہن بھائی ہی ہے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ ہے. کس نسبت سے؟ کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہے. اسی نسبت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروعات کیسے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے بنایا کہاں سے ہے، کس سے بنایا ہے.
پھر تم کیسے اس طرح پھلے پھولے، اور پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جوڑ بنایا. جوڑ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے. اور پھر وہ جوڑ کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ اس سے آگے نسل پھیلے. نسل پھیلانے کے لیے جو جوڑ بنایا ہے وہ کس لیے؟ نسل پھیلانے کے لیے. شادی کا مقصد ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ نکاح کے خطبے میں ہے. مطلب یہ نہیں کہ بس صرف انجوائمنٹ ہے، صرف بس خواہشات پورے کرنے ہیں. نہیں، بنیادی مقصد کیا ہے؟ نسل بڑھانا، نسل کی بڑھوتری، پھر اس کی اچھی تربیت، تاکہ آگے اور معاشرے میں اچھے لوگ آ سکیں. یہ مقصد ہے. شادی صرف ایک وقتی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لڑکی کو اس کی ذمہ داری ہمیں سمجھائیں، ہم سمجھائیں کہ اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے، فرائض میں کیا کچھ آتا ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے. آگے جا کے ایک پورا خاندان، پورا گھر اس نے چلانا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کو تیار کرنا ہے ہر لحاظ سے کہ اس نے کیسا معاملہ کرنا ہے. وہ جیسا معاملہ کرے گی، اس کا گھر جیسے بنے گا، اسی کے حساب سے ہمیں اجر ملتا جائے گا. یا ہم اس کا گھر بنا سکتے ہیں، یا ہم اس کا گھر توڑ سکتے ہیں. ہم نے اچھی تربیت نہیں کی ہوگی، وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتے. ایسے ہی لڑکے پر جس قسم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جیسے قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب ہے پورے گھر کی معاش کی ذمہ داری اس کی ہے، عورت کی نہیں ہے. اسی نے سنبھالنا ہے. یہ تب ہوگا جب بچپن ہی سے ہم اپنے لڑکوں کے اندر وہ احساس ذمہ داری ڈالے کہ یہ لڑکوں کا کام ہے، مرد کا کام ہے کمانا، مرد کا کام ہے باہر کے کام سارے کرنا. اس کے لیے ہم اسی لحاظ سے ان مردوں کو، اپنے لڑکوں کو مضبوط بنائیں، اور ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو کہ ایک مرد کے لیے ہونی چاہیے. ان کو عورتوں کی طرح ہر وقت باتوں میں اور عورتوں کی محفلوں میں نہ شامل کریں. جیسے ہی ہم اپنے ایک مضبوط مرد ہم جیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے مرد پسند ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مرد ہم نے آج اگر اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں گے تو یہی بچے جو ہیں وہ ایک مضبوط مرد بن کر آگے ایک خوبصورت خاندان چلائیں گے، اور اس سے آگے پھر ایک اور خوبصورت معاشرہ جنم لے گا. یہ مقصد ہے شادی کا. لیکن اس کا مقصد ابھی سے ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ آگے وہ اس طرح کے رشتے میں جڑ سکے، وہ اس کے قابل ہو. اور اس کے لیے کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی 20-25 سال کو پہنچ جائے پھر میں یہ چیزیں بتاؤں گی. ایسا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ بچے ہمیں خود دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، عملی طور پر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ڈرو اس ذات سے جس کے ایک دوسرے کو تم واسطے دیتے ہو. واسطوں کے لیے تو تمہیں یاد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہر معاملے میں اس کو یاد رکھا کرو. اور خصوصاً کس معاملے میں؟ والارحام، رشتوں کو توڑنے سے. یہی رشتے اسی کی بات چل رہی ہے نا. تو رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. اب دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ اپنے نکاح کا خطبہ یا یاد ہو گیا، اس کو سمجھ آئی ہوگی کہ مطلب کیا ہے اس کا، اور اس کے مطابق وہ آگے اس نے ایسے ہی کرنا ہے. مطلب جاتے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا نا کہ فوراً آپ کے کوئی بچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رشتے جو ہے جیسے سپوز اگر عورت جاتی ہے یا مرد کی شادی ہوتی ہے تو وہ سارے رشتے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پیچھے سے سارے رشتے ختم ہو گئے. مرد کے بھی بس ماں باپ ختم ہو گئے، اب صرف بیوی ہی بیوی ہے. یا بیوی کا یہ ہے کہ بس اس کے لڑکے کے ماں باپ سے یا لڑکے کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اپنے ہی بس پیچھے جو رشتے ہیں وہی رشتے ہیں. نہیں، یہ کیوں پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک کا بتایا، پھر اس کا زوج کا بتایا، پھر اسی سے آگے پھیلانے کی بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. جس رب کو تم ایک دوسرے کا واسطہ دے کر ڈراتے ہو، اسی رب سے ڈر کر رشتوں کا خیال رکھا کرو، جوڑ کے رکھو، توڑا نہ کرو، کاٹا نہ کرو. آج ہم نے بات کی نا، جیسے میں نے حدیث بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جو الگ رہتا ہے وہ کس بات پر صبر کرے گا؟ بہترین مومن وہ ہے جو جڑ کر رہیں
اور جو رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی باتیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کریں اور اس پر اجر پائیں. جو اکیلا رہے گا اس نے کیا برداشت کرنا ہے, وہ کس بات پہ صبر کرے گا؟ ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کو یاد رکھا کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تم پر نگہبان, رقیب ہے, نگران ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو ہمیں پہلے دیکھیں واتقو, اس کا واتقو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو, اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت تم پر نگرانی کر رہا ہے. یوں سمجھے کہ ایک گارڈ ہے, ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایسے نہیں ہے کہ بس صرف نظر رکھے ہوئے ہیں, پہلے بتا رہے ہیں سارا کچھ, ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کو یاد رکھے اور اس کو سمجھے اس بات کو. ٹھیک ہے, جو اس آیت میں جو مقصد پوشیدہ ہے اس کو سمجھے. جب آپ خود سمجھیں گی تو آگے آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے. آگے چلتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى, وَآتُوا اور دو, یتامہ یتیموں کو, اموالہم اموال مال کی جمع ہے, ہم ان کو, ان کے مال ان کو دو, ولا اور نہ, تتبدلو تبدیل کرنا, کچھ دے کر یا کچھ لے کر, اور یا جیسے ملاوٹ کرنا, تبدیل کرنا, نہ تم تبدیل کرو الخبیث, خبیث کس کو کہتے ہیں, ناپاک کو کہتے ہیں, بالطیب پاک سے, ناپاک کو پاک سے تبدیل نہ کرو, مطلب گڑمڑ نہ کرو, مکس نہ کرو. ولا اور نہ ہی تاکلو تم کھاؤ, اموالہم مال ان کے مال مطلب یتیموں کے مال, ایلا طرف, اموالکم اپنے مالوں کو, اپنے مالوں کے مطلب اپنے مال کے ساتھ ملا کر تم ان کے مال نہ کھاؤ. یہاں تک ایکسپلین کرتے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یتیموں کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ وہ بن جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو. ظاہری بات ہے, باپ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ قوام ہے, کما کے لاتا ہے, اور اس معاشرے کی اگر اس وقت کی اگر بات کر لے تو اس میں ظاہری بات ہے کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورتیں جا کر نوکری کر لے یا کوئی کام کر لے. ظاہری بات ہے مرد نے ہی کما کے لانا تھا, اور مرد اگر جنگوں میں جیسے شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پیچھے سے ایسے ہی یتیموں کا جو معاملہ ہوتا تھا, بیوی ہوتی تھی وہ ایسے رہ جاتی تھی, بچے ایسے ہی رہ جاتے تھے. اگر پیچھے سے وہ کوئی مال چھوڑ جاتے تو پھر اس پر ظاہری بات ہے وہ جس کی کفالت میں آتا ہے, چاہے اگر جیسے ایک بھائی مر گیا تو اس کی جو بیوی اور بچے ہیں وہ اس کے بھائی مطلب وہ چچا کی اس میں آ گئے نا, زیر کفالت میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو جو قریبی ہوتے ہیں پھر وہ اس میں آ جاتے ہیں. اب ان کی نظر پھر مال پہ ہوتی تھی, یا تو مال ہڑپ کر جاتے تھے, ان کو کچھ نہیں دیتے تھے, یا ان کو سختی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے تھے اور خود وہ مال لے لیتے تھے, یا پھر یہ کہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا اگر زیادہ مال ہوتا تھا تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ بڑے ہو جائیں گے, مال لے لیں گے, تو وہ جلدی جلدی اس کو خرچ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ناانصافی تب کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ ہم سے کمزور ہے, ہم طاقتور ہے اور اگلا بندہ ہم سے کمزور ہے, تو اس کمزور کو ہم دبانے کی ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا کہ یہ میرے کمزور طبقے کا خیال رکھو, میرے غریب لوگوں کا خیال رکھو. اور غریبوں میں سب سے زیادہ غریب کون ہوتے ہیں؟ جو یتیم ہوتے ہیں. مطلب یتیم وہ ہوتا ہے جن کا کوئی سرپرست نہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ باپ کی فوتگی کے بعد ہو, چاہے وہ باپ نہ ہو کہیں پہ, یا مطلب بے سہارا کون ہوتا ہے؟ جیسے مطلب کوئی کمانے والا نہ ہو, ان پر کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو. تو اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا ہے. تو کیا کہتے ہیں, وَآتُوا الْيَتَامَى, اور یتیموں کو دو ان کے مال, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ناپاک کو پاک سے تبدیل نہ کرو. مطلب کیا ہے, جب ہم کھاتے ہیں اس کو تو وہ ہم ظاہری بات ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. پاک سے اگر ان کا مال پاک ہے تو جیسے مطلب یہ ہے کہ جو برا ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے اس کو گڑمڑ نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ, اور نہ ہی ان کے مال تم کھاؤ, إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اپنے مالوں میں ملا کر اس کو, تاکہ پتہ ہی نہ چلے تو ان کا مال نہ کھاؤ. إِنَّهُ, یقیناً وہ, کانا ہے, حوبن گناہ, کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ان کے مال اپنے مالوں میں مکس کرنا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کا مال کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خبیث اور بالطیب
تتبدل الخبیث بالطیب، کہ پتہ ہی نہ چلے ان کا مال کتنا تھا، ہمارا تھوڑا سا ہو اور ان کا زیادہ ہو تو ہم اس میں مکس کریں اور پتہ ہی نہ چلے، اور آگے ہم ان کو کہیں کہ نہیں یہ تو میرا زیادہ تھا تمہارا تھوڑا سا تھا اور وہ تو خرچ ہو گیا، یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اوپر بتائیں نا رقیبہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ نگران ہے، تو خیال رکھو۔ پھر آگے فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خفتم، خف خوف سے ہیں، ڈر ہو تمہیں، خوف ہو تمہیں، اللہ اللہ ان اور لا، کہ نہ تقسطو، تم انصاف کرو گے، قسط کہتے ہیں انصاف کو، عدل کو، تم انصاف کر سکو گے فی الیتاما، یتیموں کے ساتھ، خاص کر یتیم لڑکیوں کا جہاں پہ ہے، تو یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فنکحو، تو نکاح کر لو، پس نکاح کر لو، ماں جو تابا پسند آئے تمہیں، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا یا تین تین، ورباع یا چار چار۔ آیت پوری کرتے ہیں پھر میں اس کے ایکسپلین کرتی ہوں۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، ڈرو تم، پھر اسی طرح جیسے خفتم ہے، اللہ کے نہ، تعدلو، تعدلو عدل سے ہیں، تم عدل کر سکو گے، تم انصاف کر سکو گے، فواحدتاً، واحدہ سے ہیں، پس ایک ہی کافی ہے، اگر تمہیں لگے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، او یا ما جو ملکت مالک ہوئے، یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، ایمان جو ہے یمین سے ہیں، یمین جیسے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان قسموں کو بھی کہتے ہیں، اور دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے مطلب جو لونڈیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب مالک کس کے ہوتے ہیں اس وقت، آج کل لونڈیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس وقت جو لونڈیاں ہوتی تھی، کیونکہ لونڈیوں کا وہ تھا، رواج بھی تھا اور رکھتے تھے، اور کمزور طبقہ تھا، تو یا لونڈیوں کے ساتھ تم مطلب جو بھی ہے وہ لونڈیاں رکھ سکتے ہو، ذالکا، یہ، ادنا، زیادہ قریب تر ہے، اللہ کے نہ، تعولو، تم نا انصافی کرو، تم حد سے بڑھ جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تمہیں، اللہ جیسے یتیم لڑکیاں اگر کسی کے پرورش میں آ جائیں، ان کے جیسے باپ مر جائیں اور وہ ان کا مال بھی ہو اور یتیم لڑکیاں بھی ساتھ ہو، تو پھر اکثر وہ کیا کرتے تھے اس معاشرے کے، اگر اس کانٹیکسٹ میں بتاؤں تو وہ کیا کرتے تھے کہ مال کی وجہ سے اگر وہ لڑکیاں پسند نہ بھی ہو، ان کی طرف رغبت نہ بھی ہو، تو وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ یہ مال ہمیں مل جائے، مال باہر نہ جائے، کیونکہ ان لڑکیوں کی شادیاں کہیں اور ہم کرتے تو یہ مال ان کو دینا پڑتا، تو وہ یہ کیا کرتے تھے اس وقت، ابھی آج کل تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، اس وقت کیا کرتے تھے کہ ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور پھر رغبت نہ ہوتی تھی تو ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، لیکن صرف وہ مال رکھنے کے لیے ان سے شادیاں کر لیتے تھے، اور یوں ہوتا تھا کہ جیسے مطلب وہ پسند کے لوگ ان کے اور ہوتے تھے، اور یہ یتیم لڑکیاں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تو تھا نہیں کہ پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ہے، پیچھے سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ان کا، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، تو وہ بیچاری ایسے ہی معلق رہتی تھی، مطلب وہ نہ ان کی طرف کوئی رغبت کرتے تھے، نہ ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن صرف مالوں کی وجہ سے ان کو نکاح میں لے آتے تھے تاکہ ان کا مال کا کوئی اور مطالبہ نہ کرے، اور یہ لڑکیاں بھی کہیں اور شادی کا نہ کہیں، تو یہ اس وجہ سے وہ مال کی وجہ سے اپنے اس میں لے آتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ تم اگر انصاف نہ کر سکو، ان سے محبت نہ ہو، پسند تمہیں نہ ہو، تو ان سے نکاح مت کرو، ان کا معاملہ الگ رکھو، اور ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور تم کیا کرو، فنکحو، تم ان لوگوں سے نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، اور اگر جیسے شہوت زیادہ ہے، شہوانی مطلب نفس خواہشات زیادہ ہے، تو ان میں سے کیا کر لو، مثنا، دو دو سے بھی کر لو، ثلاثہ، تین تین بھی رکھ لو، رباع، چار تک کی اجازت ہے کہ چار تک تم شادیاں کر سکتے ہو، لیکن ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، ان کو چھوڑ کر پھر اور عورتیں جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں پسند ہو، ان سے تم کر لو نکاح، لیکن یہ کب ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے چار کے درمیان، چار کا ایسا حکم نہیں ہے، چاروں کے درمیان پھر ہر لحاظ سے عدل کا معاملہ رکھنا ہے، عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جو دلی خواہشات ہوگی اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی ضرورتیں ہیں اور جو فطری ضرورتیں ہیں
ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک کے پاس ہر وقت جائیں اور دوسرے کے پاس مہینے بعد جائیں، یہ ناانصافی ہے، اس پر پوچھ ہوگی. پھر یہ نہیں کہ ایک کو ہم 10,000 دے رہے ہیں اور ایک کو ہم 10 لاکھ دے رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے، اس پر پوچھ ہوگی. لیکن دلی رجحان کسی ایک کی طرف ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس پر یہ کہ اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن باقی جو سارے معاملات ہوں گے اس میں ہر لحاظ سے انصاف کا معاملہ رکھنا ہے، برابر برابر دینا ہے. جو کچھ جو ایک کو مہیا کرنا ہے وہ دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی اور چوتھے کو بھی ایسا ہی اسی طرح کی زندگی دینی ہے. لیکن اگر تمہیں پتا ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر گزارا کر لو، فواحدتاً، بس ایک ہی پر کافی ہے اور ایک ہی کے ساتھ انصاف کر لو. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ ہے کہ تم اور برداشت نہیں کر سکتے تو پھر لونڈیاں رکھ سکتے ہو. لونڈیاں مطلب جن کے ظاہری بات ہے وہ تمہاری لونڈیاں اور غلام، مطلب کیا مطلب ہے کہ وہ تمہارے نوکر ہی ہے نا. اس پر اجازت ہے کیونکہ وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں. اسی میں لونڈی کا اور آزاد عورت کا پھر آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا. تفصیلی جو بات ہوگی وہ آگے ہوگی، پھر میں اس وقت انشاءاللہ ایکسپلین کر لوں گی کہ لونڈی اور غلام کا مطلب کیا مقصد ہے اور کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، اور جو آزاد عورت ہوتی ہے جو مطلب ماں باپ کے زیر سایہ ہوتی ہے پھر ان کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لونڈیوں کا یہ ہے کہ وہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مہر ادا نہیں کرنا ہوتا، اس وجہ سے اس لحاظ سے آزادی ہے. لیکن آج کل کوئی لونڈی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ جو نوکر ہم رکھے ان کو ہم لونڈیاں سمجھے اور ان سے جو دل چاہے وہ کر لے، نہ، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو ایک ہی پر گزارا کر لو اور ایک ہی کو اچھی طرح سے رکھو، یا پھر جو تمہاری لونڈیاں ہوتی ہیں جن کے تم دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں، مطلب تم ان کے مالک ہو، تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے معاملہ رکھو. ذالک ادنا، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے یہ کہ تم کیا کرو، تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم ناانصافی کرو. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا بتانے کا. ادنا جیسے دنیا بھی اسی سے ہے، دناؤ کا مطلب ہے قریب تر، ادنا یہ زیادہ قریب تر ہے، اللہ تعالی کہ تم ناانصافی کرو. انصاف، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے اور بار بار انصاف کی بات کرتا ہے. کیوں یہ کمزور طبقے کا ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ ہم ناانصافی نہ کریں، ہم خود کو کچھ کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. آج ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، اور جو ہمارے انڈر ہے وہ کمزور ہے، تو کیا پتا کہ کل وہ طاقت میں آ جائے اور پھر ہمیں دبا لے. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں پسند کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ، وَآتُوا اور دو، نساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، جو مہر مقرر ہو جائیں شادی کے وقت. اب یہاں پہ جیسے لونڈی ہوتی ہے تو اس کا کوئی مہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو آزاد عورت ہوتی ہے جس کو محسن کہتے ہیں، سوات سے ہیں، سوات سے آگے انشاءاللہ 5ویں پارے سے وہ شروع ہوگا، والمحسنات جو ہیں، تو وہ عورتیں جو کہ جیسے پاک باز عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے مہر ہوتے ہیں، ان کے مہر ادا کرنے ہوتے ہیں. لونڈی کا کوئی مہر نہیں ادا کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو ان کے مہر دو. یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ دال پر زبر کے ساتھ ہے، یہ صدقاتہن، صدقہ یہ مہر کے لیے آتا ہے. صدقاتہن، ہن اور جمع ہے، عورتوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایک کے لیے آئے گا اور ہن جمع کے لیے آئے گا. تو عورتوں کو ان کے مہر دو، نحلہ خوش دلی سے، خوشی خوشی ان کے مہر جو بھی مقرر کرے، جو ان کے وارث ہوتے ہیں وہ جو عورتوں کا مہر مقرر کرتے ہیں ان کو خوشی خوشی دو، یہ عورتوں کا حق ہے. اس میں سارا جو کمزور طبقہ، اور کمزور طبقوں میں کیا ہے، عورت سب سے کمزور ذات ہے جو خود کو خیر بہت آج کل طاقتور سمجھتی ہے. وہ طاقت کسی اور لحاظ سے ہے، پورا گھر، پوری فیملی، پورا ایک معاشرہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لحاظ سے بالکل طاقت عورت کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو پورے معاشرے کو زوال پذیر کر دے، پورے خاندان کو بگاڑ کے رکھ دے، اور وہ چاہے تو ایک خوبصورت خاندان بنا سکتا ہے، خوبصورت معاشرہ بنا سکتا ہے. اس لحاظ سے بالکل طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ویسے ایموشنلی، فزیکلی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہوا ہے اور مرد کو اس پر قوام بنایا ہے. مرد کو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اس درجوں کو سمجھنے میں اور ماننے میں ہی ہماری خیر و عافیت ہے. جب ہم خود کو کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور مرد سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہماری تباہی ہوتی ہے. اور وہ تباہی جو ہے وہ بہت آخر میں جب سب کچھ ہم کھو دیتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے. بہت ساری عورتوں کو میں نے ایسے دیکھا ہوا ہے جو بالکل تباہی کے دھانے پر ہوتی ہے، تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور کچھ بدقسمت تو ایسی بھی ہوتی ہے جن کو آخری وقت تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. میں تو خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہی تھی
یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو اس وقت سے پہلے پہلے یہ سمجھے کہ مرد کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس درجے کو ماننے میں ہی ہماری بہتری ہے, اور ہم ایک درجہ نیچے رہیں اسی میں ہماری عزت ہے. مرد پھر اسی طرح عزت کرتا ہے اگر ہم یہ مانے کہ مرد ہم سے ایک درجہ اوپر ہے اور سمجھے ہم اس کی حیثیت کو. یہ اس صورت میں ہم جتنا ہم آیات پڑھیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہم عورتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے, کیسی زندگی گزارنی ہے, اس پہ ہی ہم بات کریں گے. اور آیت سے ہی میں ایسے ہی مفہوم نکال کر میری کوشش ہوگی کہ میں آگے بتاتی جاؤں. جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ بتا دیا کریں. جہاں آپ کو لگے کہ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں ہے, وہاں آپ اسی وقت آپ مجھے بتا دیا کریں, ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے اپنے سارے حقوق بھی سمجھنے ہیں, ہم نے اپنے سارے فرائض بھی سمجھنے ہیں, اور ہم نے اپنے ساری ذمہ داریاں سمجھنی ہیں. ٹھیک ہے, تبھی ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرد کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ مرد کو قوام بنایا. قوام کا لفظ یاد رکھے, مرد کو قوام بنایا ہے. فین, پھر اگر تبنا, اسی طرح تابا سے ہیں, تبنا وہ عورت خوشی سے دے دے, لکم تمہیں, مطلب یا معاف کر دے خوشی خوشی, زبردستی نہیں کہ مرد معاف کر فرماتا ہے یا نہیں یہ معاف کر دو یا زیادہ ہے, نہیں. اگر عورت اپنی خوشی سے, عورت خوش ہے بہت, عورت کو اپنے گھر میں سکون مل رہا ہے, مرد سے خوش ہے, تو وہ اس کو معاف کر دے, یا وہ لے کے پھر خوشی خوشی دوبارہ دے دے کہ یہ بھئی میرا اور تمہارا تو ایک ہی معاملہ ہے, ہم ایک ساتھ ہی استعمال کریں گے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. انشائین, پورا دے دے یا اس میں سے کوئی چیز دے دے, منہو, اس میں سے, اس مہر میں سے اگر وہ عورت نفسن, خود کوئی چیز خوشی خوشی سے دے دے, کوئی چیز کا مطلب ہے کوئی تھوڑا بہت یا پورا کا پورا, اپنی مرضی سے اگر دے دے, فکلوہو, تو اس کو کھاؤ, ہنیئن خوش مزہ, مریان خوشگوار, مطلب ایک جیسے محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, ہنیم مریا, خوشی خوشی, خوش مزہ خوشگوار, اس کو خوشی سے, خوبصورت مطلب خوشی خوشی, دل خوش کر کے اس کو کھاؤ. ہنیم مریا, خوش مزہ خوشگوار, اچھے طریقے سے اس کو پھر کھاؤ. تمہیں پھر کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس عورت نے اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے تمہیں دے دیا ہے. پھر کیا فرمایا؟ ولا تو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو بوجھ سمجھو, یہ مرد کو کہہ رہے ہیں. ولا تو السفہاء, پھر آگے اور ذکر ہے, ولا اور نہ, تو تم دو, السفہاء ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, نادانوں کو, بے وقوفوں کو, سفہاء بے وقوف, سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو. اموالکم, ان کے مال, التی, وہ جو, مال کی طرف اشارہ ہے, بے وقوفوں کو, نادانوں کو ان کا مال نہ دو. زیادہ اشارہ تو یہی یتیم بچوں کی طرف ہے کہ جب تک وہ چھوٹے ہو, وہ ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہ ہو, وہ ابھی بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے ہو, تو ان کے مال ان کو نہ دو. التی, وہ مال جو, جعلا, بنایا, اللہ نے, لکم, تمہارے لیے, قیامن, قیام کا ذریعہ بنایا ہے. مطلب وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کیا, اگر تم کسی کے سرپرست بنے ہو اور وہ مال تمہارے حصے میں آیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے. مطلب اگر جیسے کوئی غریب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر کچھ بچے اس کی کفالت میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ان کا مال بھی آ جاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کر لیا نا, تو اس کی کفالت کے بھی ذریعہ ہو گیا, وہ مال تمہارے بھی قیام کا ذریعہ ہے, اور ساتھ ساتھ تم ان کے نگہبان ہی بھی ہو کہ تم نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ورزقوہم, اور رزق دو انہیں, مطلب انہی میں سے, ان یتیم بچوں کو دو, ان کو کھلاؤ, ان کو, فیہا, اسی میں سے, وقسوہم, اور اس کو پہناؤ بھی, مطلب کپڑا بھی دو. جیسے ہم کہتے ہیں بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے, روٹی, کپڑا, مکان, تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو پہناؤ بھی, کپڑے بھی پہناؤ اسی میں سے. وقولو, اور کہو ان کو, لہم, ان بچوں کو, قولاً, بات, معروفہ, بھلی اچھی بات بھی ان کو کہنا ہے, ان کو اسی رزق میں سے کھلانا بھی ہے, پہنانا بھی ہے, اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے. قولاً معروفہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھی بات. اچھی بات کیا ہے؟ تربیت بھی کرنی ہے, اس کو اچھا برا سمجھانا بھی ہے, اس کے تربیت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے اگر وہ تمہارے انڈر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے یتیم بچوں کے بارے میں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے شروع میں جیسے ڈائریکٹ جو جیسے خطاب ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَكُمْ لَكُمْ قِيَامًا,
یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ایسے کہ مطلب اپنا مال بیوقوف لوگوں پر ضائع نہ کرو. اگر ہم یتیم کا ذکر نہ کریں کہ یتیموں کا مال رہ گیا ہے, تو کیا کہ اپنا مال بیوقوف لوگوں پر خرچ کر کر کے ضائع نہ کرو, یا ایسے لوگوں کو نہ دو جس کا ان کو اہمیت کا اندازہ نہ ہو. کیونکہ وہی مال, مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے تو وہ تمہارے قیام کا ذریعہ ہے, مطلب تمہارے معاش کا ذریعہ ہے, اسی پر تمہارا مطلب زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے نا. تم اس سے کھا پی رہے ہو, تو وہ ایسے ہی فضول لوگوں میں جن کو احساس نہ ہو ایسے ہی ادھر ادھر خرچ نہ کرو, بے وقوف لوگوں کو دے دے کر خرچ نہ کرو, یا کسی بے وقوف بندے کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کرو, یا کسی بے وقوف بندے پر مطلب اس کے ساتھ یا وہ مانگے, تمہیں لگے کہ اچھا بھائی بار بار مانگ رہا ہے یا ایسے ہی وہ خرچ کر رہا ہے. تو اپنا مال ایسا نہیں ہے, یہ عطا ہے, یہ رزق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے کہ تم اپنے اوپر اپنے قیام کا ذریعہ اس کو بناؤ. تو یہ ایسے ہی ادھر ادھر بے وقوفی کے ذریعے یا بے وقوف لوگوں پر خرچ نہ کرو. ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ یتیم بچوں کا مال تمہارے حصے میں آ گیا, جب تک وہ چھوٹے ہو, وہ ابھی نادانی کی عمر میں ہو, تو ان کو نہ دو, اور ان کو اسی مال میں سے تم پہناؤ بھی, اور ان کو کھانا پینا بھی دو, اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرو. آگے فرماتا ہے اور کیا کرو, وَابْتَلُوا, بلا جیسے ہوتا ہے آزمائش, اور ان کو آزماتے رہو, یتامہ یتیموں کو آزماتے رہو. کیسے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب بلغو, جیسے بلاغ ہوتا ہے پہنچ جائیں, نکاح کی عمر کو وہ پہنچ جائیں. بلوغت کی عمر جب ہوتی ہے تو وہ نکاح کا عمر بھی ہوتا ہے. فَإِن, پھر اگر مطلب اس بلوغت کی عمر تک وہ پہنچ جائے اور تم دیکھ لو, فَإِن آنستم مطلب پاؤ تم, منہم, ان میں سے, رشدن, اس میں سمجھ بوجھ پاؤ, ہدایت پالو. رشد کہتے ہیں ہم, رشد و ہدایت, عقل مندی اس میں ہو. پھر کیا کرو, فدفعو دفع سے ہیں, دفع کس کو, ہم کہتے دفع کرو کا مطلب ہے دینا, دور کرنا. تو دے دو پھر ان کو, الیہم, ان کی طرف, الی طرف, ہم, ان کو, اموالہم, ان کے مال. اگر تمہیں لگے کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں, بلوغت کو پہنچ گئے اور سمجھدار بھی ہو گئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلوغت کو پہنچنے کے بعد بھی سمجھداری کی عمر نہیں ہوتی, یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ بلوغت کی عمر تک بھی پہنچ جائے اور پھر ان میں سمجھداری بھی ہو, تب ان کو ان کے مال دے دو, تب ان کے مال ان کے حوالے کر دو, ٹھیک ہے. پھر وہ اس وقت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ یتیمی کے اس کیٹیگری سے نکل آتے ہیں. یتیم ہم اس کو کہتے ہیں جب تک وہ چھوٹے ہو اور خود کما نہ سکتے ہو اور خود ان میں سمجھ بوجھ نہ ہو. جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے پھر وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں اور وہ خود کما سکتے ہیں. ہم کمانے نہیں دے رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کما سکتے ہوں. جب بلوغت کا عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کما سکتے ہیں, تو پھر وہ یتیمی کی کیٹیگری سے نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو, ٹھیک ہے. ولا, پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا, اور نہ, تأکلوہا, ہا جو ہے مال کی طرف اشارہ ہے, نہ تم کھاؤ, اسرافن, اس مال کو اسراف کرتے ہوئے نہ کھاؤ, وبدارا, اور جلدی کرتے ہوئے, این یکبرو, کبر سے, جیسے کبر ہوتا ہے, اکابر ہوتا ہے, اکبرہ ہوتا ہے بڑا, کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی اور اسراف کر کے ان کا مال نہ کھاؤ, کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مجھے دینا پڑے گا, یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ مجھ سے مانگیں گے, تو تم جلدی اس کو اسراف کر کے کھا رہے ہو کہ یہ ان کی بڑھوتری, ان کی بلوغت کے پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کو ہڑپ کر جاؤں. بدارہ کا یوں سمجھے کہ بھئی ہڑپ کر جاؤں, میں جلدی اس کو کھا لوں. مت کرو ایسا, اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. ومن, اور جو کوئی کانا ہو, غنی ہو, مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عطا کیا ہوا ہو, یستعفف, عفاف سے ہے, عفاف کا مطلب ہوتا ہے بچنا, پس اس کو چاہیے کہ وہ بچے, اس مال سے بچے, اس مال کو بچا کر رکھے, ان بچوں کے لیے اپنے مال کے ساتھ نہ ملائیں, یا اس مال سے اپنا جو گزر بسر ہے وہ نہ کرے. ان بچوں کے لیے اگر خرچ کر سکتا ہے تو سوچ سمجھ کر خرچ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بہت دیا ہوا ہے تو اپنے سے خرچ کر لے اور ان کا مال ان کے لیے بچا کر رکھے, ان کے مال سے اپنے آپ کو بچائیں. فَلْيَسْتَعْفِفْ, زور دے رہے اللہ تعالیٰ, جو لام
استعمال ہوتا ہے پس چاہیے، فل فا اور لام جو ہے، بس چاہیے کہ وہ بچے، ایسا بندہ بچے اس مال سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیرا، جو محتاج ہو، مطلب جو خود غریب ہو، تو وہ کیا کرے، فل یا اکل، بس چاہیے کہ وہ کھائیں، بالمعروف، اسی مال سے بھلے طریقے سے، بھلائی سے، مطلب سوچ سمجھ کر اس سے کھائیں، اسراف کر کے نہ کھائیں، جلدی جلدی نہ کھائیں کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے مجھے دینا پڑے گا۔ اگر وہ خود غریب ہو تو اسی مال میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور ان بچوں کی کفالت بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بہت عطا کیا ہوا ہو تو چاہیے کہ اس مال کو بچا کے رکھے ان بچوں کے لیے، اور اپنے مال سے خود بھی کھائیں اور ان بچوں کو بھی کھلائیں۔ پھر کیا ہو، فَإِذَا، پھر جب، دفعتم، کیسے اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ، کیسے خوبصورت طریقے سے سارا کچھ بتا رہا ہے، کیسے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا کرنا ہے ہم نے کمزور لوگوں کے ساتھ، کمزور طبقے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، دفعتم، تم دے دو، الیہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال، جب ان کے مال تم دے رہے ہو، فَأَشْهِدُوا، پھر کیا کرو، گواہ بنا لو، علیہم، ان پر گواہ بنا لو، چپکے سے، اکیلے میں، کونے میں لے جا کے ان کے حوالے نہ کرو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور بہت کچھ تم نے کھا لیا ہو اور تھوڑا بہت ان کے حوالے کر دو، یا پھر زیادہ بھی ہو تو تم اکیلے میں ان کے حوالے کر دو، اور پھر جب وہ اور بڑے ہو جائیں تو پھر تم سے مطالبہ کریں دونوں طرف سے، مطلب جو دے رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ گواہ رکھ لے، اور جو لے رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ گواہ اس وقت موجود ہو، گواہ بنا لو اس وقت، تاکہ وہ گواہ پھر ضرورت کے وقت یہ گواہی دے سکے کہ ہاں اس یتیم کا مال اس بندے کے پاس تھا، اس نے اس کے حوالے کر دیا، اور ان بچوں کو بھی وہ بھی یہ بتا سکے کہ ہاں جو مال ان کے پاس تھا وہ ان کو مل گیا تھا، دونوں طرف سے وہ گواہی دے سکے۔ کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کرے، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں ایکسپلین کیا، کیا کرنا ہے۔ جو بھی لوگ اگر زیر کفالت آ جائیں، جو بھی غریب لوگ ہو، چاہے وہ یتیم نہ بھی ہو، بے سہارا ہو، ان کا کوئی اور سہارا نہ ہو، اور وہ آپ کی کفالت میں آ جائے، یا آپ کو لگے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر اوپر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہے وہ، رقیبہ، نگران ہے، یہاں پہ بتا رہے اللہ کافی ہے، حساب لینے والا، حسیبہ، حساب لینے والا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور اگر تم خیال رکھو یا نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تو خوب حساب لینے والا ہے، تم نہیں رکھو گے تو بھی حساب لینے والا ہے، رکھو گے تو بھی حساب لینے والا ہے، رکھو گے تو ان باتوں پر عمل کیا تو جب حساب لے گا تو تمہیں اجر ملے گا، نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی حساب لینے والا، وہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے مطابق تمہیں سزا دی گی۔ کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ یہ سارے رولز بتا دیے نا، ایسے نہیں پکڑے گا، اچھا برا سب بتا دیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تبھی پکڑے گا، پکڑے سے نہیں ہوگی، اچھا برا، صحیح غلط دونوں راستے بتا دیے ہیں، تو چوائس ہم پر چھوڑ دی ہے، اختیار ہمارا ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہم کیسا فیصلہ کر لیں، زبردستی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا سارا کچھ، اینڈ پہ بتاتا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں، رقیبہ، حسیبہ، یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں آپ لوگوں نے۔ پھر اگلی آیت، للرجال، یہاں پہلی دفعہ وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا گیا، للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، مما کس سے ہے، من او ما، مما اس میں سے جو، ترکا جو چھوڑ جائیں، جیسے والدانی، ان کے والدین چھوڑ دیں، والاقربون، یا قرابت دار چھوڑ دیں، مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے مقرر، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب، حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین اس کے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما اس میں سے جو، قلّا تھوڑا ہو، قلیل سے ہیں تھوڑا ہو، من ہو اس مال میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کم ہے یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ، والدین اور قریبی رشتہ دار، مطلب خونی رشتے جس میں بہن بھائی آتے ہیں، سب چچا پھپھو، یہ جو خونی رشتے ہیں یہ قریبی رشتہ دار میں آتے ہیں، قرابت دار میں اس کا آتا ہے، یہ کوئی مال چھوڑ جائیں تو اس میں مرد کا بھی حصہ ہے مقرر کیا ہوا، اور عورت کا بھی حصہ ہے مقرر کیا ہوا، کم یا زیادہ سے فرق نہیں پڑتا ہے، کم ہو تو سب کو جتنے ملتے ہیں کم ملیں گے، زیادہ ہو تو اس حساب سے زیادہ ملیں گے،
नसीबम मफरूदा, नसीबन हिस्सा है, मफरूदा फर्ज किया गया, अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ फर्ज हो गया, और ये पहली दफा औरत को विरासत में हिस्सा दिया गया। तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। वइज़ा, और जब, हदरा, अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम ऐसे ही माल, तरका जिसको हम कहते हैं, जो माल छोड़ जाएं, कोई फोत हो जाए और पीछे से माल छोड़ जाएं, उसके तकसीम के वक्त, वैजा हदरा, हदरा हाजिर से हैं, जब मौजूद हो, हाजिर हो, अल किस्मता तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा कराबतदार मौजूद हो, वल यतामा और कुछ यतीम भी उस वक्त मौजूद हो, वल मसाकीन और कुछ मस्कीन भी हो। मस्कीन कौन होता है? जो अपनी जरूरियात, जो भी कमा रहा है उसमें उसकी जरूरियात पूरी नहीं होती, उसको मस्कीन कहते हैं, गरीब। तो जो मस्कीन भी उस वक्त मौजूद हो, तो क्या करो, जो हिस्से तुम तकसीम कर रहे हो, फर्जुकुहुम, थोड़ा बहुत उनको भी दे दो, उसमें से भी उनका भी थोड़ा सा हिस्सा निकाल लो, मिन्हु, उस माल में से, जो भी जो फौत हो जाए वो छोड़ दे, तो उन गरीब मस्कीन, चाहे वो कराबतदार नहीं भी है, हकदार नहीं भी है, तब भी उनको थोड़ा बहुत दो। अगर दे नहीं सकते तो फिर क्या करो, वक़ूलू लहुम, और कहो उनको, कौलन, बात, मारूफा, भली बात पर कह दो, झड़को नहीं, निकालो ना उनसे कि जाओ जाओ तुम यहाँ से जाओ, अब हम अपना माल तकसीम करने लगे हैं, ताकि हमारे माल के तकसीम के वक्त कोई मौजूद ना हो। झड़को नहीं, सख्ती से बात ना करो, नरमी से बात करो, बात अच्छी कर लो उसको। अगर दे नहीं सकते तो बात अच्छी कर लो, भली बात कर लो, ठीक है। फिर वल यख्शा, और चाहिए, फिर लाम आया है, ये लाम ताकीद के लिए आता है। वल यख्शा, हशौ जैसे होता है, हशु खजू हम कहते हैं ना, और चाहिए कि डरे, अल्लजीना, वो लोग जो, अब अल्लाह ताला मिसाल से बता रहे हैं कि किसको डरना चाहिए, क्या करें हम, ये सारा कुछ जब हम कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लजीना, वो सब लोग जो तकसीम कर रहे हो, जिनके जिनके पास तरका रह जाए, तरका जो छोड़ जाए, उन सब लोगों को डरना चाहिए। लव, अगर, तरकू, वो छोड़ जाए, मतलब वही लोग जो तकसीम कर रहे हैं, अगर वो मर जाएं और पीछे से वो अगर छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, जुर्रियतन, औलाद अगर वो छोड़ दें, दुआफा, कमजोर, मतलब जो तकसीम कर रहे हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर वो मर जाएं और पीछे से वो छोड़ जाएं ऐसी औलाद जो कि कमजोर हो, अभी छोटी हो, खाफू, वो खौफ खाएं, वो डरें, अलैहिम, उन पर, उनको ये डर हो कि मेरे इन बच्चों के साथ क्या होगा। समझ आ रही है? तकसीम के वक्त उनको ऐसा ही डरना चाहिए कि अगर ये मर जाएं और पीछे से ये माल छोड़ जाएं, माल भी छोड़ें और पीछे से औलाद भी कमजोर हो, तो ये उनको डर होगा कि मेरे बच्चों के साथ क्या मामला होगा, लोग इसके साथ क्या मामला करेंगे। तो इस वक्त ये बंदा जो है, जो तकसीम कर रहा है, वो ऐसा ही मामला करे कि जैसे अगर ये मर जाए और पीछे इसका माल और कमजोर औलाद पीछे छोड़ जाए, तो उसके साथ लोग किस किस्म का मामला करें। अल्लाह ताला मिसाल से साबित कर रहा है कि उस बंदे को तकसीम के वक्त ऐसा ही डरना चाहिए कि अगर ये मर जाए और पीछे से इसकी औलाद कमजोर पीछे रह जाए, तो जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो इसके बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे। तो उस इस बंदे को इस वक्त ऐसा ही मामला करना चाहिए। फलियत्तकू, बस चाहिए कि डरे अल्लाह से, वलयकूलू, और चाहिए कि कहें, कौलन, बात, सदीदा, फिर आया है सदीदा, दुरुस्त, दुरुस्त सीधी बात करें। कौलम मारूफा ऊपर आया है, कौलन सदीदा यहाँ पे आया है कि सीधी दुरुस्त बात करें, बातों में मिलावट ना करें, इधर उधर की बात ना करें, बातों में जो जो बात जैसी हो, सदीदा का मतलब है जो बात जैसी हो उसको वैसे ही बयान करना, उसमें कोई मिलावट ना करे, कोई खुशामदी अल्फाज उसमें ना हो, अपने मतलब की कोई चीजें उसमें शामिल ना करे, दूसरों की बुराइयां उसमें शामिल ना करे, जो बात जैसी हो उसको वैसे ही कहें, उसको वैसे ही आगे पहुंचाएं। इसको कहते हैं सदीदा, कौलन सदीदा, कौलम मारूफा, कौलन सदीदा। पीछे से याद रखें, रकीबा, हसीबा, ये जब याद रखेंगे तो कौलम मारूफा हम कहेंगे, कौलन सदीदा हम करेंगे। तो अल्लाह ताला ये मिसाल से साबित कर रहे हैं कि जो तकसीम कर रहा है ये ऐसे ही ख्याल रखे, ये सिर्फ तकसीम के वक्त नहीं, ये हमें हर मामले में ऐसा ही ख्याल रखना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम जो मामला कर रहे हैं, अगर हम मर जाएं और पीछे से हमारी औलाद ऐसे ही बेसहारा हो और इनके बारे में कोई बात करे, तो वो क्या बात करे, इनके बारे में वो काम क्या मामला करे। ऐसा ही मामला आज हमें
औरों के बच्चों के साथ या और लोगों के साथ या और कमजोर तबके के साथ करना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो या हमारे बच्चे या हमारी औलाद के साथ ऐसा ही मामला हो। तो हमें आज ऐसे ही कमजोर लोगों के साथ, यतीम हो, बेसहारा हो, मस्कीन हो, उनके साथ ऐसा ही मामला करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हम कल ना हो और पीछे से हमारे जो फैमिली है, हमारे जो मेरी फैमिली है, जो मेरी औलाद है, जो मेरे बहन भाई हैं, ये ऐसे बेसहारा रह जाएं, तो इनके साथ लोग क्या मामला करेंगे? जो हम मामला आज किसी के साथ करेंगे वैसा ही मामला हमारी औलाद के साथ कल लोग करेंगे। ये मतलब है अल्लाह ताला का कि ये ऐसा ही मामला करना चाहिए और हर वक्त ये डरना चाहिए कि जो मामला मैं जिसके साथ आज कर रही हूँ, अच्छा या बुरा, यही मेरे साथ भी होगा कल। इस दुनिया में भी होता है, आखिरत में तो जज़ा सजा तो होगा ही होगा, लेकिन इस दुनिया में भी कहते हैं ना, इस ये दुनिया भी मकाफात अमल है। ये इस आयत का मतलब ही यही है कि ये अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि इस बंदे को डरना चाहिए कि कल अगर इसकी औलाद ऐसे ही बेसहारा रह जाए या इसके बहन भाई ऐसे बेसहारा रह जाएं या इसके जो भी करीबी रिश्तेदार जिनको इनसे बहुत मोहब्बत हो वो अगर बेसहारा रह जाएं और ये चला जाए, तो फिर पीछे से लोग उसके साथ क्या मामला करें, उस वक्त से डरना चाहिए। तो आज जो जिनके साथ ये मामला कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो जो भी है आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो कोई गरीब हो सकते हैं, वो आपके घर में आए हुए कुछ कोई भी बंदा हो सकता है। अगर वो जरूरतमंद है, वो मस्कीन है, वो बेसहारा है, उस वक्त उनको जरूरत है, तो उसके साथ आपने कैसा मामला करना है? उसको ऐसे ही सोचे कि कल आप क्या चाहते हैं कि आपके अपनों के साथ कैसा मामला किया जाए। कौलन मारूफा, कौलन सदीदा, ये याद रखा। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो याकुलूना खाते हैं, जमा की तरफ इशारा है ना, याकुलूना अमवाला माल अल-यतामा, यतीमों का माल खाते हैं, जुल्मन जुल्म करते हुए। जुल्म किसको कहते हैं? जबरदस्ती को, हक ना देकर, उनका हक ना देकर जुल्म और जबरदस्ती से यतीमों का माल खाते हैं। इन्नमा बेशक, याकुलूना वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, बतन, बतन पेट को कहते हैं, उसकी जमा बुतून, अपने पेटों में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या भर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? नारन, आग, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, वो आग खा रहे हैं। जुल्म और जबरदस्ती और नाइंसाफी से खाया हुआ माल क्या है? अपने पेटों में आग भर रहे हैं, आग हम डाल रहे हैं। हमें लगता है हम बड़े मजे मजे के खाने खा रहे हैं, बड़ी सहूलत की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, बड़ा सुकून है, अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। असल में क्या कर रहे हैं हम? ये हम अपने लिए आग जमा कर रहे हैं। उस अकाउंट में हम, अपने कब्र में हम क्या डाल रहे हैं? आग जमा करते जा रहे हैं। अकाउंट में हम क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? आग डिपॉजिट करते जा रहे हैं। और उस आग के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि क्या हम जलने के लिए तैयार है? वसयस्लौना सईरा, वसयस्लौना, और अनकरीब वो जलेंगे और अनकरीब वो दाखिल होंगे। सईरा, सईरा कहते हैं ऐसी भड़कती हुई आग जो कभी मध्यम ना हो, जो कभी खत्म ना हो। और जहन्नम की एक वादी का नाम भी है सईरा। सईरा, ऐसी भड़कती हुई आग, ऐसी जहन्नम की वादी के लिए वो तैयार रहें जिसमें वो जलेंगे, जिसमें वो दाखिल होंगे। तो जो आग हम जमा कर रहे हैं उसके लिए फिर हमें तैयार होना चाहिए कि हम इसी में जलेंगे भी। तो क्या हम जलने के लिए तैयार है? ये 10 आयात है सूरह निसा की, जिसमें तकरीबन मुआशरे का आप यूं समझे कि हर लिहाज से इंसाफ पर मबनी एक मुआशरे का एक खाका पेश किया गया है कि क्या करना है, कैसे मामलात करने हैं। बहुत अहम है मुआशरे की तश्कील के लिए, इंसाफ के लिए, कमजोर तबके का ख्याल रखने के लिए। और औरतों का हिस्सा, औरतों की मेहर की बात हो गई, फिर औरतों की विरासत की बात हो गई, फिर जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, निकाह की बात हो गई, जो खुतबा निकाह में जिस आयत को शामिल किया गया उसका क्या मतलब है। तो इसको बार बार पढ़ें प्लीज, इसको समझे, इन आयात को, इन आयात के एक एक लफ्ज पर गौर करें। ये सारा कुछ हम सब से रिलेटेड है, लेकिन खास कर ये 10 आयात हमारे, यूं समझे कि हम औरतों के लिए है। हमें समझना चाहिए अपने फराइज को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने मुआशरे की तरफ, अपने खानदान की तरफ हमारा क्या फर्ज बनता है, हमने क्या करना है। मर्दों को भी समझना है, लेकिन खासकर हमने समझना है अपनी जिम्मेदारी।
اور پھر ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو یہی باتیں سمجھانی ہے. ہم سمجھیں گے تو ہم سمجھائیں گے نا. پھر ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ کیا معاملہ کرنا ہے, کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیا مقصد ہے, ان کا کیا مقصد ہے, ان کی زندگی انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے. اور پھر شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا, کہ ہم کیوں کریں گے یہ سارا کچھ؟ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا, ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہی ہم یہ سب کچھ کریں گے. کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ہر وقت رقیب ہے. ہر وقت یوں سمجھے کہ ایک گارڈ آپ کے ساتھ ہے, ایک نگران, ایک ایسا گارڈ جو ہر وقت آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں, جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر کیوں نگران کیوں ہے؟ کیونکہ وہی تو حسیبہ ہے, اس نے تو حساب کتاب لینا ہے. اسی وجہ سے, کیونکہ اس نے حساب کتاب لینا ہے, اسی وجہ سے ہر وقت وہ ایک گارڈ کی طرح ہر بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرا بندہ یہ کیا کر رہا ہے. رقیبہ حسیبہ, رقیبہ حسیبہ. یہ تقوی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا, تبھی ہم اس بات کا خیال رکھیں گے. رقیبہ اور حسیبہ. اور پھر ہم نے ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو. کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ تو اس کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری طرف سے کہیں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے, کسی پر کوئی ظلم نہ ہو جائے, یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمارا کام یہ ہے, ہمارا فرض یہ ہے. ہماری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے. کسی کی کوئی بات ایسی ہو جو ہمیں بری بھی لگتی ہے, برداشت کر لیں گے, کوئی بات نہیں, میں برداشت کر لوں گی. میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اگلے پر زیادتی ہو جائے اور پھر میری پکڑ ہو. بس یہ خیال رکھنا ہے. میں اپنی زندگی میں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہوں. بہت ایسے مواقع آئے ہیں کہ بہت ساری لوگوں کی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں. بچپن سے لے کر اب تک اگر ایک ایک بات میں یاد کروں یا بیان کرنا شروع کر لوں تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی. لیکن جو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ بات جو میں آپ لوگوں کو کرنے کا کہتی ہوں وہ میں خود برداشت کر چکی ہوتی ہوں. وہ سب کچھ میرے خود عمل میں ہوتا ہے. میں عمل کرتی ہوں تبھی میں بتاتی ہوں. جو عمل نہ کرے اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا, اس کی بات کو کوئی فالو نہیں کر سکتا. اور ہر معاملے پر جہاں جہاں میں نے صبر کیا ہے, جہاں جہاں میں نے لوگوں کی بہت ساری بری باتیں برداشت کی ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور انہی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ ذلیل خوار کر کے نیچے دکھا دیا. وہ کس وجہ سے؟ وہ صبر کی وجہ سے, کہ لوگوں کی زیادتیاں تو برداشت کر لی, کوئی بات نہیں. مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو میری طرف سے زیادتی کا ہو, میری طرف سے اس بندے پر زیادتی ہو. کوئی بات نہیں, کوئی اونچی بات ہو, مطلب اونچی آواز میں بات ہو, کوئی ہوتا ہے نا لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اگلے کو دبانے کی, کوئی بات نہیں. اب یہ تو ناسمجھ ہے, اس کو نہیں پتا. اور جب آگے سے جواب دیتے ہیں پھر تو جھگڑا ہو جاتا ہے نا, پھر تو لڑائی ہو جاتی ہے. تو لڑائی کو ایک بندہ ہی بند کر سکتا ہے. ایک بندہ خاموش رہے, ایک بندہ صبر سے کام لے, تبھی لڑائی ختم ہوتی ہے نا. ورنہ لڑائی تو چلتی رہے گی کہ ایک بھی بولتا رہے دوسرا بھی بولتا رہے, پھر تو صبر برداشت ختم ہو گیا نا. پھر لڑائی ہی چلتی رہے گی, پھر معاشرہ نہیں بن سکتا. پھر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوڑ کے رکھو, پھر جوڑ کے نہیں رکھ سکتے, پھر توڑ ہی توڑ ہے, توڑ ہی توڑ, اور ہر ایک کے ساتھ توڑ ہے. کیونکہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی آپ کو ایسی بات نہ کرے جو آپ کو ناگوار نہ گزرے. کہیں ایسا نہیں ہے. کسی ایسے بندے سے آپ نہ ملے کہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناگوار نہ گزرے, نہیں ہے. اور خاص کر اپنوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے قریبی رشتہ داروں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اسی کا کہتا ہے کہ اجر ہی اسی پر ہے, کیونکہ ایسی ناگواری والی بات ہی اپنے لوگ کرتے ہیں. یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. پرائے نہیں کرتے, پرائے آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں. آپ اچھا کرتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں. جو ایسی مشکل بات جو دل پر گراں گزرتی ہے, جو سخت گزرتی ہے دل پر, کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. بڑا کوئی غمگین ہوتا ہے کسی وقت دل, اور دل میں اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور کوئی بندہ اپنے ہے قریبی آپ کو ایسی بات کر لیتا ہے کہ آپ کے دل پہ لگتی, لیکن آپ پلٹ کے جواب نہیں دیتے, آپ صبر کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, آپ سوچے, آپ کو ضرور اس کا کہیں نہ کہیں اجر ملا ہوگا, ملتا ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا اپنا تجربہ ہے.
جتنا آپ برداشت کرتے ہیں آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ آپ کی طرف سے کسی پہ زیادتی نہ ہو. کوئی اور زیادتی کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور آپ کسی کو جواب دے بھی نہیں سکتے. کب تک دیتے رہیں گے؟ کوشش کریں اگر اس کو اچھائی سے بدل سکتے ہیں اچھا کر لے اس کے ساتھ, تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا. ایسے ہی معاشرہ بنے گا, ایسے ہی اچھائی پھیلے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے برائی کو برائی سے آپ ختم نہیں کر سکتے, برائی کو آپ اچھائی سے آپ نے ختم کرنا ہے. تبھی ایک اچھے خاندان اور اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ سکتی ہے. ورنہ برائی کو برائی سے تو پھر بس یہ جو کچھ پھیلا ہوا ہے زوال کی طرف جو ہم جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. ایک کہتا ہے اس نے ایسی بات کی ہے میں اس سے بڑھ کر بات کر سکتا ہوں, میں کوئی اس سے نیچے ہوں, میں کہ اس سے دب کے رہوں, میں کیوں دب کے رہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف نہیں جا رہے. ہمیں لگتا ہے یہ بندہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے نا, ہم خود کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, تب ہمیں لگتا ہے یہ بندہ مجھے دبا رہا ہے, یہ میرے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. یا اگر اس کو میں نے جواب نہ دیا تو میں تو کمزور سمجھی جاؤں گی. یہ تب ہوتا ہے جب ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اور ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے, پھر ہم کبھی ایسی باتوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے, نہ ہم غور کرتے ہیں اور نہ ہم جواب دیتے. اس کا خیال رکھنا ہے. رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. ناپسندیدگی کے باوجود صبر کا نام ہی یہی ہے. نہ بھی پسند ہو تب بھی جوڑ کے رکھیں. وہ برا کرے آپ اچھا کریں, اسی پر تو اجر ہے. اجر کس بات پہ ملے گا؟ صبر کس کو کہیں گے؟ برا کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, برداشت کریں, آپ کو اجر ملے گا کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ. اور امید صرف اللہ سے لگا کے رکھیں. اس سے نہ کرے آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تاکہ آگے آپ یہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں. نہیں نہیں نہیں, یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے, اللہ مجھے اجر دے گا, میرے رب نے مجھے اجر دینا ہے اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. اس لیے میں سب کو جوڑ کے رکھتی ہوں. کوئی بات, مجھے پتا ہے یہ بندہ کیسا ہے, لیکن میں یہاں تو جزا و سزا کے لیے میں نہیں ہوں نا کہ میں اس کو ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں نا, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. ہم تو اس دنیا میں ہی حساب کتاب بننے کا کر لیتے ہیں نا, اس نے جہنم میں جانا ہے, اس نے جنت میں جانا ہے. ہمیں کیا پتا, یہ کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے بس ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کیسے بندے ہیں, جو غزوہ احد کے بارے میں نے بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر کیسے رحم کرے گا جو اپنے نبی کو زخمی کر رہے ہیں, اس پر کیسی فوراً آیت اتری. کتنا سخت وقت تھا لیکن فوراً آیت اتری کہ میرے بندوں کے بارے میں ایسا نہ کہو, یہ حق اے نبی میں نے تمہیں نہیں دیا ہوا. جب ایسی ہستی کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. ہمیں جو کرنے کا کہا ہوا ہے ہم نے اتنا ہی کرنا ہے, بس اتنا ہی کرے تو بہتر ہے. خود کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اپنے معاملات ہم نے دیکھنے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی اچھائی پھیلا سکتے ہیں, ہم کتنی بھلائی پھیلا سکتے ہیں, میں اس معاشرے میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. بس میرا حصہ ڈلنا چاہیے. بس جب آخرت میں حساب کتاب ہو تو میں یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی, میں نے اپنا حصہ ڈالا تھا اچھائی کی طرف, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. نہیں عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا. ہم ہی وہ امت ہے جس نے برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی طرف بلانا ہے. بس ہم نے وہ کام کرنا ہے. یہ بس یاد رکھے, یہ آیات بار بار پڑھیں, اس کی ایک لفظ پر غور کریں, یاد کریں اس کو کہ کیا مطلب ہے, اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. پھر اپنے بچوں کو یہ آیات سمجھائیں, مطلب سمجھائیں کہ انہوں نے کیسے آگے معاشرہ بنانا ہے. اپنے گھر والوں سے اس کو ڈسکس کریں. جب آپ خود اپن عمل میں لیں اور آپ کو خود اچھی طرح یہ آیات سمجھ آ جائیں, آگے پھیلائیں پھر اس کو, ان آیات کو, اس کا جو مقصد ہے اس کو آگے پھیلائیں, بات کریں. یہ ہمارا فرض ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.